کراچی کے بارے میں وفاق اور صوبائی گورنمنٹ دونوں کی کوئی دلچسپی مجھے نظر نہیں آتی۔ وفاق میں ظاہر ہے یہاں سے لوگ منتخب ہو کر گئے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ منتخب یہاں کے لوگوں کے ووٹوں سے نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے وہ یہاں پر ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سندھ کے اربن ایریاز کے اندر کیونکہ پیپلز پارٹی کبھی بھی انتخاب میں کامیابی حاصل نہیں کر سکی، تو وہ سندھ کے شہری علاقوں کو وہ بھی اپنا حلقہ انتخاب نہیں سمجھتی۔ دیکھیے، کراچی کے بارے میں نے پہلے بھی کہا کہ کراچی کے بارے میں وفاق اور صوبائی گورنمنٹ دونوں کی کوئی دلچسپی مجھے نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق میں ظاہر ہے یہاں سے لوگ منتخب ہو کر گئے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ منتخب یہاں کے لوگوں کے ووٹوں سے نہیں ہوئے، بلکہ میں نے کہا تھا کہ یہ باکمال لوگوں کی کرامات ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں سے جیتے یا ان کا رزلٹ ان کے حق میں بنا۔ تو تحریک انصاف کو یہ پتہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیے تھے، تو ان کا حلقہ انتخاب نہیں بنتا وہ، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے وہ یہاں پر ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طرح سندھ کے اربن ایریاز کے اندر کیونکہ پیپلز پارٹی کبھی بھی انتخاب میں کامیابی حاصل نہیں کر سکی، تو وہ سندھ کے شہری علاقوں کو وہ بھی اپنا حلقہ انتخاب نہیں سمجھتی، جس کی وجہ سے سندھ کے تمام وسائل وہ دیہی علاقے میں جو ان کا حلقہ انتخاب ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، اور دیہی علاقوں میں جو پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں اس سے جو ملازمتوں کے مواقع نکلتے ہیں وہ بھی انہوں نے سندھیوں کے لیے مخصوص کر دیے ہیں، وہ ان پر سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کا رویہ ہے، اور میں نے باقی لوگوں کے لیے کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو اس شہر میں شہر کے لوگوں کے نمائندگی کا وہ دعوے کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے کے اندر انہوں نے اس شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ان کے ذہنوں میں شاید یہ بات ہے کہ یہ ان کا آخری موقع ہے، اور وہ جس انتخابی نشان پر الیکشن لڑتے ہیں وہ انتخابی نشان بھی کسی اور کا ہے، اور ان کو بھی یہ احساس ہے کہ ان کو مخصوص نشستوں پہ جو 2-4 نشستوں پہ جو انتخاب میں کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور کی مرہون منت ہے۔ تو وہ اس موقع کو آخری موقع سمجھ کر وہ اپنے ذاتی مفادات کے حصول میں تو اس وقت بہت زیادہ سرگرم نظر آتے ہیں، لیکن عوام کے ایشوز پر ان کی بھی کوئی دلچسپی مجھے نظر نہیں آتی۔ تو سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ یقیناً زیادتی ہوئی ہے، اور یہاں کے لوگوں نے لاوارث سمجھ کر ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان حالات میں بھی تاجروں نے اپنے اتحاد سے یہ ثابت کیا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں جو تاجر برادری ہے اور کسی بھی مکتب فکر سے لوگ تعلق رکھتے ہوں، ان کے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، اور وہ اپنے اتحاد سے انشاءاللہ ان حالات کا مقابلہ کریں گے، مجھے امید ہے۔ دیکھیے، سندھ کے شہری علاقوں میں جو لوگ آباد ہیں وہ تمام قومیتوں سے مختلف ہے، اور ان کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے، وہ اپنے آپ کو ایک الگ قوم کہتے ہیں، اور دنیا انہیں قوم تسلیم کرتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ تمام صوبوں میں جو مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والی اکائیاں رہتی ہیں، ان میں احساس شراکت پیدا کرنے کے لیے، اقتدار میں ان کو شراکت دار بنانے کے لیے صوبوں کی تشکیل عمل میں آئی تھی، اور اگر ان میں احساس شراکت پیدا نہ کرنا ہوتا تو 1 یونٹ کے اوپر ہی اکتفا کر کے آپ وفاقی گورنمنٹ کے ذریعے پورا ملک کا نظام چلا سکتے تھے، لیکن آپ نے بلوچستان کے عوام کے اندر، سندھ کے لوگوں کے اندر، سندھیوں میں، اسی طرح پختونوں میں، اسی طرح پنجابیوں میں احساس شراکت پیدا کرنے کے لیے صوبائی حکومتیں بنائیں اور ان کو اس میں اقتدار میں حصہ دیا۔ جب ہم سندھی نہیں ہیں، پنجابی نہیں ہیں، پٹھان نہیں ہیں، ہم بلوچ نہیں ہیں، اور ہماری اپنی الگ حیثیت ہے، تو تمام قومیتوں میں احساس شراکت پیدا کرنے کے لیے جس طرح صوبائی حکومتیں قائم کی گئیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا بھی الگ صوبہ ہونا چاہیے، اور اس میں ہمارا بھی اقتدار میں حصہ ہونا چاہیے، ہم بھی اقتدار میں شراکت دار ہونے چاہیے۔ گو کہ آئین کے اندر جو پروویژن موجود ہے صوبے بنانے کے لیے وہ بہت احمقانہ ہے۔ اس میں ہمیں پہلے صوبائی اسمبلی سے 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن پاس کرانی پڑے گی۔ اگر 2/3 میجورٹی مہاجر کے پاس صوبائی اسمبلی کے اندر ہو تو میجورٹی منورٹی کے ساتھ منورٹی سے علیحدگی اختیار نہیں کرتی۔ پھر اگر ہم میجورٹی میں ہوں گے تو ہم صوبہ بنانے کی بجائے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے تدارک کے لیے ہم حکومت کیوں قائم نہ کریں؟ تو ہمیں حکومت قائم کر لینی چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق صوبے کا قیام عمل میں لانا انتہائی مشکل ہے۔ تو ہمیں کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کے لیے لابنگ کرنی پڑے گی، اور عوام کی
سپورٹ سے ہمیں پریشر ماؤنٹ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو لیگل مینز ہیں اس میں آپ کے لیے کوئی گنجائش فی الحال نہیں بنتی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس بیہودہ طریقے سے جو قانون سازی کی گئی کہ صاحب آپ 2/3 میجورٹی لائیں گے ہوگی آپ کی تو آپ ریزولوشن پاس کرائیں گے, جب میں اکثریت میں ہوں گا تو میں اپنی حکومت قائم کروں گا اس صوبے میں. ایم کے مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپرز تعمیراتی صنعت میں ایک معتبر نام جو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے تعمیراتی صنعت میں خدمات انجام دے رہا ہے. ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی زیر نگرانی ہر قسم کے ڈیزائن اور بجٹ میں دور جدید کے مطابق گھر, رہائشی اپارٹمنٹ, کمرشل بلڈنگز کی تعمیر اور دفاتر کی انٹیریئرز کے لیے رابطہ کریں. مقررہ وقت میں پروجیکٹ کی تکمیل اور اعلیٰ کوالٹی ہمارا نصب العین, مناسب قیمت اور معیاری کام کی گارنٹی کے ساتھ. تجربہ کار اور کوالیفائڈ آرکیٹیکچرز کی ٹیم ایم کے مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپرز. رابطے کے لیے 021-346-55922, 0333-3122-355, 0333-3309-402. نہیں ہم کسی قوت سے بات کرنا نہیں چاہتے اور نہ ہم نے کی ہے کسی قوت سے بات. اور میرا خیال یہ کہ اگر کہیں جس قسم کی ابھی گفتگو میں نے سنی کہ جنوبی سندھ صوبے کی بات جو ہم ایک طویل عرصے سے کر رہے ہیں وہی بات کسی اور نے بھی کی, تو ہم نے یہی کہا کہ دیکھیے ان حالات کے اندر اگر یہ بات کی جا رہی ہے اور اگر کسی نے کوئی گارنٹی دی ہے تو اس میں آپ گارنٹر جو ہے وہ اس ملک کے جو سینئر پولیٹیشنز ہیں ان کو گارنٹر بنائیے. اس سے پہلے آپ اگر کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کسی اور کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہے. دیکھیے مقدمات جو دہشت گردی کے اور بغاوت کے مقدمات درج ہوئے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کسی فرد کی بجائے اگر کسی مجمع کے خلاف آپ بغاوت کے مقدمات درج کر رہے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت برقرار رہتی ہے. مطلب جو لوگ لیڈ کر رہے تھے, جنہوں نے آپ سے پرمیشن لی تھی, جنہوں نے اس اجتماع کی ذمہ داری لی تھی, آپ نے ان کے خلاف تو مقدمات درج نہیں کیے. دیکھیے ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ مطلب حکومت کا رویہ اور جن لوگوں نے ذمہ داری جن کی بنتی ہے اس ملک کی سلامتی کی, وہ اس ملک دشمنی پر کیا اقدامات کرتے ہیں. صرف مقدمات درج کر دینا یا بیان دے دینا سے ظاہر ہے کہ مہاجر عوام کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ مہاجر عوام کے ساتھ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ کسی ایک شخص کی غلطی پر پوری مہاجر قوم کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا, تو اب مہاجر قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے خلاف زہر افشانی کی, جنہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے, ان کے خلاف حکومت اور اس ملک کی سلامتی کے ادارے کیا اقدامات کرتے ہیں. صرف اعلانات اور ایف آئی آر سے جو ہے وہ مہاجر قوم کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے میں کسی فرد کے بارے میں کوئی کمنٹس دینا نہیں چاہتا, لیکن میں
اس بات کے اوپر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر مہاجر قوم کے خلاف کوئی جارحانہ کسی نے کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی تو مہاجر قوم سے بالکل مطمئن رہیے کہ مہاجر قوم تمام سیاسی اور مذہبی وابستگیوں کے باوجود اپنی قوم کے بقا کے لیے، اپنی قوم کے دفاع کے لیے وہ ہمیشہ آپ کو ایک ملے گی۔